بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ٹاپ سٹوری کے ساتھ ساجد سبزواری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس سے میرا دل رنجیدہ ہے. بدھ کے روز بحیرہ روم کے اندر تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ڈوب کر مر گئی. ناظرین، یہ جو تارکین وطن ہیں جو اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے تاکہ وہ اپنے فیملیز کو، اپنے ملک کو، اپنے آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں، لیکن افسوس موت نے ان کو یہ وقت نہ دیا. لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے جو ایجنٹ لاکھوں روپے لے کر، ایک ایک آدمی سے لاکھوں روپے لے کر، اور ان کی جو ہے زندگی کی نیا جو ہے وہ ڈبو رہے ہیں. آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ نگار عاصم امین صاحب موجود ہیں. عاصم صاحب، بحیرہ روم کے اندر تارکین وطن کے اس کشتی میں اور بھی لوگ تھے، لیکن پاکستان کے 300 لوگ جو ہیں وہ میں کہوں گا وہ شہید ہیں. وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے گئے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی تکنیکی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ملک خوشحال ہونا کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں وہ ہمارے لوگ دوسرے ملکوں میں کام کرنے نہیں جاتے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شروع جب 1947 سے ہم چلتے ہیں، اور یہ پچھلے ایک سال سے یہ جو ٹائم ہم پہ گزر رہا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ٹائم کسی ملکوں کے اوپر گزرا ہو. اب آتے ہیں بات، یہ جو مسافر تھے ان کا جو سفر تھا وہ دیکھیں وہ شروع ہوا. کچھ لوگ پاکستان سے دبئی گئے، دبئی سے آگے ایجپٹ گئے، ایجپٹ سے آگے لیبیا گئے، لیبیا سے آگے انہوں نے یونان جانا تھا، یونان سے آگے سفر کرنا تھا اٹلی کے لیے. اس میں دیکھیں موت میں ہم سمجھتا ہوں کہ موت برحق ہے، موت کھینچ کے لے کے جاتی ہے. اب جتنی وہ بات اور افواہیں چلائی جا رہی ہیں کہ جی کسی نے 35 لاکھ لے لیا، کسی نے 70 لاکھ لے لیا، کسی نے 20 لاکھ، کسی نے نہیں لگا. جو پاکستانی وہاں بچ گئے ہیں 104 کے قریب پاکستانی اس نیا کے اندر جو تھے وہ بچے ہیں. ان کے بیانات کے مطابق ایف آئی اے جو ہے کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. ساحل صاحب دیکھیں، اب جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے نا، وہ کمیٹی نہیں بنی، وہ ایف آئی اے والوں کی دیہڑیاں لگ گئی ہیں. یہ وہ کام اب ہونے جائے گا. وہ پورے ملک سے جو ایجنٹ مافیا ہے ان کو تو چلو پکڑنا ایک ٹھیک ہے، وہ ایک نیک عمل ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ عبرت کا نشان بنائیں جو ایسے ان لیگل وے کی طرف سے لے جاتے ہیں. دنیا جاتی ہے، آپ ویزا لیں، آپ ویزا لے کے ٹکٹ لیں، آپ چاہیں سفر کریں، لیکن یہ جو شارٹ کٹ کام ہے نا، یہاں سے کوئٹہ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. لوگ جاتے ہیں تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، لیکن یہ جو انسانی اسمگلر ہیں انہوں نے لاکھوں روپے لے کے لیبیا کے ساحل سے بٹھا دیا. بحیرہ روم اتنا بڑا سمندر ہے، آپ جہاز سے بھی دیکھتے ہیں کتنا بڑا سمندر ہے. تو ان انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اب دیکھیں دوسری چیز کیا ہے، اب میں لاسٹ ویک امریکہ سے آیا ہوں اور میں حیران رہ گیا. میں ایک سلون پہ بیٹھا تھا، یہ میں حقیقی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ لوگ، 2 لوگ سیالکوٹ کے، وہ کٹنگ کروانے اور شیپ کروانے آئے. تو ان سے ہیلو ہائے السلام دعائی کیسے آئے. یقین کیجیے گا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم میکسیکو سے یہاں سے ایران گئے ہیں، ایران سے ہم نے میکسیکو کا ویزا لیا ہے، میکسیکو سے ہم یو ایس اے میں گھسے 70 لاکھ روپیہ دے کے. اور میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں کہ تسی پاگل ہو. وہ کہتے ہیں پھر یہ پاگل والی کون سی بات ہے، ہمارا یہاں باپ ہے، یہاں میرا چاچا یہاں سیٹ ہے، میرا باپ یہاں سیٹ ہے، یہ 70 لاکھ روپیہ تو ہمارے 4 مہینوں کی کمائی ہے. لوگ ایجنٹ دیکھیں کیوں پیسہ مانگتے ہیں. آپ لوگ خود ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو فرمائش کرتے ہیں، آپ کی کچھ ضروریات ہیں. اب یہ سلسلہ جو بڑھا کیوں ہے، اسی وجہ سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پہلے انلیگل جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں وہاں خوشحال ہیں. لیکن دیکھیے پاکستان کے اندر حکومتوں کو چاہیے، اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک اینگل دینا جا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. پاکستان کے اندر جیسے انٹرو میں آپ نے بات کی، معاشی وسائل بہت زیادہ ہو گئے، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے، روپے کی قیمت کچھ بچی نہیں ہے. لوگ کیا کریں، باہر نہ جائیں تو کیا کریں؟ اس میں ہم ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ اس میں حکومتیں انوالو نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ لیبیا سے جہاز چلا ہے 800 بندے کو لے کے، کیا ان کی حکومت کی آنکھیں بند تھیں؟ اب ہم بات دوسری پہ چلیں گے. ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں.
اصل میں یہ ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ ڈوبے نہیں گئے, ان کو ڈبایا گیا ہے. دیکھیں وہاں جو لوگ بچے ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹیں دی ہیں کہ اوپر ریسکیو والے ہیلی کاپٹر آئے ہیں, انہوں نے رسا باندھا ہے, رسا باندھ کے انہوں نے جھٹکے مارے جان بوجھ کے, اور ساتھ ہمارے کچھ فاصلے پہ بوٹیں تھیں, وہ ہمیں ریسکیو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی. نہیں, وہ تو اس ملک کے لوگ آئے ہیں کہ ہمارے ملک کے پانیوں کی حدود میں نہ آئے. یہ جو انلیگل جو انٹری تھی اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, لیکن بعد میں ریسکیو بھی انہوں نے نہیں کی ہے. آپ کی حکومت کے لوگ آپ کی ٹیمیں دعا نہیں کی. سر اس میں دو چیزیں ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں اس میں چل رہی ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. انہوں نے اس کشتی کو رسا باندھا ہے, اس کو الٹایا خود, اور الٹانے کے بعد یہ ویٹ کیا ہے کہ کتنے کو لوگ یہاں اس میں مر جاتے ہیں. جب وہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی تعداد جو سی ہے مر گئی ہے, پھر انہوں نے خانہ پوری کے لیے اس کو ریسکیو کا سلسلہ شروع کیا ہے. کنہوں نے پھینکے اوپر سے, کنہوں نے رسا ڈالے؟ یونان نے ڈالے. یونان نے ڈالا. آپ کیا پاکستانی حکومت یونان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ نہیں کر سکتی. یہ کیسے کریں گے؟ وہ یورپ کا ملک ہے, ہم تو ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ تو یہ کہیں گے نا کہ انلیگل ہماری حدود میں آپ داخل ہوئے ہیں. تو وہ بڑی دیکھیں مین گیٹ وے دو ملک ہیں, ایک ترکی ایک یونان. ترکی سے گھستے ہیں یونان میں, یونان سے گھستے ہیں اٹلی میں یا ادر کسی بھی شنجن کسی بھی ملک میں. حالانکہ یونان بھی شنجن ہی ہے لیکن وہ کیا ہے غریب ملک ہے, اس وجہ سے وہاں اسٹے کوئی نہیں کرتا. سارے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم آگے نکل جائیں. یہ یونان والوں نے خود مارے ہیں یہ لوگ, اسی وجہ سے مارے ہیں کہ لوگ یہاں آنا روک نہ کریں. یس, یہ مین چیز ہمارے سارے پروگرام کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مین بات ہمارے سمجھ میں آ گئی, ناظرین تک بھی پہنچ گئی. لیکن جو انسانی اسمگلر پاکستان کے اندر دن دن آتے پھر رہے ہیں, لاکھوں روپے لے رہے ہیں, کہاں ہے آپ کا FIA, کہاں ہیں آپ کے ادارے, وزارت داخلہ کے ادارے کہاں ہیں؟ لوگوں کو یہ کام کرنے سے پہلے ڈر نہیں لگتا؟ آج آپ نے وزیر عباس سے ایک بندے کو پکڑ لیا ہے, ایک بندے کی گرفتاری سے 300 بندوں کی مداوع تو نہیں ہو سکتا. سر صاحب بالکل ٹھیک سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اسی سٹوری میں ہم چلتے ہیں جس میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں. اس میں لوگوں نے بہت ٹریول کیا تھا. دبئی کا آپ کو پتا کہ ویزا جو مرضی جس مرضی ایجنٹ کے پاس چلے جائیں وہ لیگل آپ کو ویزا منگوا کے ای ویزا منگوا کے دیتا ہے, وہاں سے آپ سفر کرتے ہیں, دبئی سے وہ آگے چلا جاتا ہے. اس میں تو وہ ایجنٹوں کا قصور کوئی نہیں, وہ تو بہت سارے ٹریول ایجنٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو پکڑا جائے جو یہ ڈھنکیاں لگواتے ہیں, جو ان کا ایک پورا پلیٹ فارم ہے, جو اسمگلر, ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جو یہاں سے ایران لے کے جاتے ہیں لوگ, ایران سے آگے لے کے جاتے ہیں. یہ بات آلریڈی طے ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم نے صحراؤں میں جانے ہیں, وہاں سے کشتی میں جانے ہیں, آگے جنگلوں میں پیدل جانے ہیں, تو یہ طے ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو لوگوں کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی, میں بات کمپلیٹ ہونا چاہوں, ایسی بہت ساری سٹوری ماضی میں یہ بھی آ چکی ہیں. کئی بچہ ایران میں پھنس جاتا ہے, کئی ترکی میں پھنس جاتا ہے, کئی رستے میں پھنس جاتا ہے, پھر ان کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے پھر پیسے منگوائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ, میرا نہیں خیال ہے کہ FIA سے چھپے ہوں. یہ ساری کھٹ مٹ سے مل ملا کے چلتی ہے ساری. کہیں تو یہاں سے دیکھ لیں آپ, ایئرپورٹ سے نہیں جاتے لوگ, یہاں سے بھی انلیگل لوگ جاتے ہیں, ان کے کاغذات نہیں ہیں, وہ ڈیل ہوتی ہے اداروں کی ملی بھگت سے. اب میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی تھی, مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, آپ کا پروگرام کا کافی ٹائم لے لیا. اس بچے نے مجھے USA میں ملا, اس نے کہا جی میں نے جب ایران سے میکسیکو کا ویزا لیا, میں واپس پاکستان آیا, میں نے کہا میں پاکستان سے چڑھتا ہوں. اس نے مجھے FIA والے نے آف لوڈ کیا, پھر میں نے اس سے ڈیل بنائی, میں نے 10 لاکھ روپے دیا, پھر چڑھائی کی, اس نے مجھے پھر چڑھنے دیا. اسی طرح پھر میں میکسیکو گیا ہوں, پھر میں نے وہاں پیسے دیے ان کو, انہوں نے مجھے پھر آگے USA جو ان سے وہ دیوار کا رستہ ہے وہ اس سائڈ سے اس کو $10,000 دیے, اس نے مجھے اس سائڈ سے جو ان سے USA میں گھسایا, انٹری کروائی ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے, یہ ساری حکومتیں انوالو ہوتی ہیں, پیسہ لیتی ہیں, یہ چھپی کوئی بات نہیں. عاصم امین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ناظرین, انہوں نے ہمیں بریفلی بتایا اور اپنا امریکہ کے وزٹ میں پاکستانیوں سے ملاقات کے حوالے سے بھی بتایا. یہ ایک دن کا, 2 دن کا, 4 دن کا معاملہ نہیں ہے. ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بولنے کو اور بہت الفاظ ہیں لیکن دل رنجیدہ ہے. وہ 300 لوگ نہیں تھے, وہ 3000 خاندان تھے جو متاثر ہوئے ہیں.
FIA हुकूमत शर्म के नाखून ले, होश के नाखून ले। वो इदारे जो इंसानी स्मगलरों की पुश्त पे काम करते हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया का सबसे मकरूह धंधा है और इस मकरूह धंधे के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि इंसानी स्मगलिंग का काम पाकिस्तान में बहुत खुला डुला और डंके की चोट पर हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपको सोचना है, वज़ीर दाखिला साहब आपको सोचना है। आपके अंदर के आपके डिपेंडेंट इदारे हैं जो ये सारी मिली भगत करते हैं, सबसे पैसे लेते हैं, उनको न सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस बात की कमिटमेंट होनी चाहिए कि आज के बाद पाकिस्तान की धरती से ऐसा काम नहीं होगा। तब तो हम इस प्रोग्राम को खुश दिली से ख़त्म कर सकते हैं, वरना मैंने वही बात की, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। साजिद सब्ज़वारी को इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ